ایران میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شیطان پرست نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کر کے 250 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق گرفتاریاں دارالحکومت تہران سے کی گئی ہیں، جن میں 3 یورپین شہری بھی شامل ہیں۔ یہ افراد شیطان پرستی کو فروغ دینے میں ملوث تھے۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ تہران میں شیطانی نیٹ ورک ٹوٹ گیا، 146 مرد اور 115 خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایران میں اسلامی قوانین کے تحت ممنوع شراب اور دیگر طرح کے منشیات میں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس آپریشن کے دوران 73 گاڑیوں کو بھی تحویل میں لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گرفتار افراد کے کپڑوں، سر، چہرے اور بالوں پر شیطانی نشانات بنے ہوئے تھے اور یہ افراد غیر مناسب اور نازیبا حالت میں تھے۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے اس حوالے سے کچھ تصاویر بھی شائع کی ہیں جن میں ماسک دکھائے گئے ہیں اور شرٹس پر بھی کھوپڑیوں کے ماسک بنے ہوئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس سے قبل بھی ایران میں کئی مرتبہ ایسے اجتماعات اور پارٹیوں پر چھاپہ مار کر گرفتاریاں کی جا چکی ہیں جہاں شراب اور موسیقی اور نشے کا استعمال ہو رہا تھا۔ رپورٹس کے مطابق 2007 میں پولیس نے تہران میں ایک کنسرٹ پر چھاپہ مار کر 230 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بارے میں اطلاع سامنے آئی تھی کہ اس پارٹی میں لوگ خون پی رہے تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جولائی 2009 میں شمال مغربی صوبے اردبیل میں پولیس نے 3 افراد کو شیطان کی پوجا کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ صدارتی انتخابات سے قبل ملک کے نااہل قیادت کی وجہ سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ٹرمپ نے مینیسوٹا میں کہا کہ جس طرح کے بیوقوف اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو بچانے والے نہیں ہیں، کیونکہ آج ہتھیاروں کی طاقت بہت خوفناک ہے۔ ہم اگلے 5 مہینوں میں عالمی جنگ میں پھنس سکتے ہیں، کیونکہ ہماری قیادت نااہل ہے۔ جس طرح سے وہ ملک چلا رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک بہت جلد تیسری عالمی جنگ میں پھنس سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ ملک کے صدر ہوتے تو نہ روس یوکرین تنازعہ ہوتا اور نہ ہی مشرقی وسطیٰ کی جنگ ہوتی اور نہ ہی مہنگائی میں اضافہ ہوتا۔ قابل ذکر ہے کہ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات 60ویں انتخابات کے ہوں گے۔ یہ انتخاب 5 نومبر کو ہوگا۔ ووٹرز 4 سال کی مدت کے لیے صدر اور نائب صدر کا انتخاب کریں گے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے موجودہ صدر جو بائیڈن دوبارہ انتخاب لڑ رہے ہیں اور ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ٹرمپ مسلسل دوسری مدت کے لیے انتخاب لڑیں گے۔ عام آدمی پارٹی نے رکن پارلیمان سواتی مالیوال کے الزامات کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے ہفتے کو کہا کہ تحقیقاتی ایجنسیوں کے دباؤ میں وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے پرسنل اسسٹنٹ ویبھو کمار کے خلاف الزامات عائد کیے گئے ہیں، جو ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور دہلی حکومت کی وزیر آتشی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ سے ویڈیو نے واضح کر دیا کہ محترمہ پالیوال کے الزامات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ویڈیو میں وہ صوفے پر آرام سے بیٹھی ہیں اور سیکورٹی اہلکار دھمکیاں دے رہے ہیں اور ویبھو کمار کے لیے نازیبا استعمال کر رہی ہیں۔ آتشی نے کہا کہ آج وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے گیٹ کے CCTV فوٹیج آیا جس میں مالیوال کے تمام الزامات جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ انہیں بری طرح مارا پیٹا گیا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، لیکن وہ تیزی سے گیٹ سے باہر نکل رہی ہیں۔ اس فوٹیج کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ لنگڑا کر چل رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مالیوال کے جھوٹے الزامات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بڑی سازش کا حصہ ہے جو اروند کیجریوال کے خلاف رچی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کام کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایجنسیوں کے ذریعے لیڈروں کو بلیک میل کرنا اور انہیں BJP میں شامل کرنا ہے۔ سواتی مالیوال کے معاملے میں بھی ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ ان کے خلاف اینٹی کرپشن بیورو کی طرف سے ایک کیس چل رہا ہے۔ ان کے خلاف دہلی ویمن کمیشن میں غیر قانونی بھرتی کا معاملہ چل رہا ہے، جس میں سزا طے ہونا باقی ہے۔ اسی کیس کو بنیاد بنا کر مالیوال پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ لیڈر اور دہلی حکومت کے وزیر سوربھ بھاردواج نے کہا کہ جب کوئی خاتون اس طرح کے الزامات لگاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی باتوں میں سچائی ہوگی۔ سواتی مالیوال کے معاملے میں بھی ہمیں ایسا ہی لگا تھا، لیکن گزشتہ روز جب وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے ڈرائنگ روم کے ویڈیو منظر عام پر آیا تو اس میں کچھ الگ ہی نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویڈیو میں مالیوال دہلی پولیس کے افسران کو ہی دھمکیاں دیتی نظر آ رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا جس سے وہ حملہ اور کپڑے پھاڑنے کا الزام لگا رہی ہیں۔ وہ تو آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ عام آدمی پارٹی لیڈر نے کہا کہ ACB مالیوال کے خلاف مقدمہ درج کیا ہوا ہے اور فیصلہ آنا باقی ہے۔ BJP کے سینئر لیڈر بھی سواتی مالیوال سے رابطے میں ہیں۔ امتیازی اور نفرت آمیز سلوک کے باعث اپنے شعبے کے ماہر اور باصلاحیت مسلمان
فرانس چھوڑ کر بیرون ملک جا کر بسنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں کے مطابق فرانس چھوڑ کر اعلیٰ تعلیم یافتہ قابل و باصلاحیت مسلمان اب لندن، نیو یارک، مونٹریال یا دبئی کا رخ کر رہے ہیں۔ آن لائن ایک سروے میں 1000 میں سے 710 فرانسیسی نژاد مسلمانوں نے ملک چھوڑا ہے۔ سروے میں یہ شامل بھی کیا گیا ہے کہ لوگ بہتر مستقبل کی تلاش میں فرانس آنے والے مسلم تارکین وطن کی اولادیں ہیں اور 2015 کے بعد سے فرانس میں اسلاموفوبیا کا شکار تھے۔ فرانس میں حکومتی سطح پر عبایا اور حجاب وغیرہ پر پابندی اور خلاف ورزی کرنے والی خواتین پر متشدد حملے بھی ہوئے ہیں۔ پولیس بھی مسلمانوں کو زیادہ تنگ کرتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے میں مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ عدم تحفظ و عدم مساوات کی وجہ سے فرانس میں مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو گیا ہے۔ فرانس کا 1978 کا ایک قانون شہریوں کو نسل یا مذہب سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرنے پر پابندی لگاتا ہے، جس کی وجہ سے امتیازی سلوک کے بارے میں وسیع اعداد و شمار حاصل کرنا مشکل ہے۔ اس طرح فرانسیسی نام کے ساتھ ملازمت حاصل کرنا زیادہ آسان ہے اور انہیں تنخواہیں، سہولتیں بھی زیادہ دی جاتی ہیں۔ فرانس کے حقوق محتسب نے 2017 میں ایک کیس میں پایا کہ کسی سیاہ فام یا عرب نوجوان کو باقی آبادی کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ شناخت کی جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ اور حیرت انگیز خبر۔ مشرقی یورپ کے ملک مالدووا میں 4 دن قبل زندہ دفن کیے گئے شخص کو اس کی چیخیں سن کر قبر سے باہر نکال کر بچا لیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق مالدووا کے پولیس ایک 74 سالہ خاتون کی موت کی تحقیقات کر رہی تھی، جن کی لاش ان کے ایک رشتہ دار کے گھر سے ملی تھی۔ تفتیش کے دوران جرم کی ایک اور ہولناک داستان سامنے آ گئی ہے۔ خاتون کی موت کی جگہ تلاشی کے دوران کسی کے چیخنے کی آوازیں آئیں، جس پر پولیس نے اس جگہ کی کھدائی کی تو بنو مٹی تلے ایک قبر نما تہہ خانہ ملا، جس میں سے 62 سالہ شخص نیم مردہ حالت میں موجود تھا۔ اس شخص نے پولیس کو بتایا کہ اس کا ایک نوجوان سے شراب پیتے ہوئے جھگڑا ہو گیا تھا اور اس نے مجھے چاقو مار کر زخمی کیا اور گڑھے میں ڈال کر تختہ رکھا اور منو مٹی ڈال دی۔ پولیس نے گھر سے 18 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے، جس نے تفتیش کاروں کو سوالات کے مبہم و متضاد جوابات دیے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسی نوجوان نے بزرگ خاتون کو بھی اتوار کی رات یا پیر کی صبح قتل کیا تھا۔